کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کچھ بھی پرائم منسٹر نے کیا پچھلے 2 سالوں میں، اور خاص طور پر کووڈ کی وبا کے دوران جس طرح سے ہمارے جو احساس پروگرام جیسے پروگرامز، NCOC جیسا پلیٹ فارم بنانا، ایک بڑے آرگنائزڈ اور بڑے ہی سائنٹیفک بیسس پہ اس وبا کو کنٹرول کرنا، جبکہ بڑے بڑے ملک اس وبا کی وجہ سے اپنی اکانومی اور اپنی جو اسپتال، ان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم تھا وہ کافی امتحان میں پڑا، لیکن ہم پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور نہ ہمارے اسپتال اوور لوڈ ہوئے، بلکہ ہماری ایکسیس کیپیسٹی تھی مختصر عرصے میں، جس طرح سے کہ اسپتالوں میں بیڈز مہیا کیے گئے، جس طرح سے کہ لیبارٹریز کی تعداد بڑھائی گئی جو کہ صرف 2 تھی۔ اس کے علاوہ جو ایکوپمنٹ تھا، وینٹیلیٹرز تھے یا گیس سلنڈرز تھے یا اور جو بھی اس سے متعلق اشیاء ہوتی ہیں، اس کی فوراً دستیابی، تو ایک بڑی ہی کامیاب طریقے سے اس کو ہم نے کنٹرول کیا۔ دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح کے کشمیر کا ایشو یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا، جس پہ کہ کشمیر کے ایشو کو ایک کاز میں ایک نئی روح پھونکی، اس کا بھی کابینہ نے زبردست خراج تحسین پیش کیا پرائم منسٹر کو۔ پرائم منسٹر نے اپنے جواب میں صرف یہی کہا کہ دیکھیں، جو کام بھی آپ غریبوں کے لیے کرتے ہیں، جب آپ کا دل غریبوں کے لیے دھڑکتا ہے، جب آپ کی پریشانی غریبوں کی مدد کرنے میں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے چیلنجز، چاہے وہ کووڈ کا ہو، چاہے اکانومی کا ہو، چاہے وہ پلوامہ کا ہو، چاہے وہ لوکسٹ کا ہو، یہ ساری چیزیں دیکھیں، ہمارا ملک میں ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، بدقسمتی سے اداروں کو اتنا کمزور کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی آفت آ پڑے تو اس میں ہمارا جو وہ انفراسٹرکچر ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ نیت ٹھیک تھی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی تھی، نہ خوراک کی کمی محسوس ہوئی، نہ سپلائی چینز افیکٹ ہوئی، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے منسوخ کی۔ اس کے بعد ایجنڈا آئٹمز ڈسکس ہوئے، جس میں کہ سب سے پہلے ذکر کیا گیا وزیر قانون، جو کہ مختلف بورڈز، اتھارٹیز اور کمیشن کے ممبران کے حوالے سے، ممبران پارلیمنٹ کی نااہلی کے حوالے سے پائی جانے والی کنفیوژن میں کے بارے میں بریفنگ دی گئی، کیونکہ کچھ ایسے بورڈز ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کو پارلیمنٹیرینز کو اس کا ممبر ہو سکتے ہیں وہ، لیکن کنفیوژن اس پہ تھی کہ بعض ایسے بورڈز ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کو کوئی مراحت ملتی ہیں، یعنی کچھ پیسے ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک کلیئرٹی تھی کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو کسی بھی ایسے بورڈ کا ممبر نہیں بننا چاہیے جس میں کہ کوئی مالی فوائد حاصل ہو سکیں یا کوئی ایک ایسا آنریریم ملے جس سے کہ آپ کو کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں، جس کو ہم ڈسکوز کہتے ہیں، اس کی سوالات میں آپ پوچھ لیں نا۔ جو ڈسکوز ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، تقسیم کار کمپنیز جو کہ بجلی کی تقسیم کرتی ہیں، ان کے بورڈ ممبران کا اثر نو تشکیل دی جا رہی ہے، اور ان ممبران کی جو لسٹ ہے، جس میں کہ پیسکو، جس میں کہ کیسکو، جس میں کہ ہیسکو اور لیسکو، ان کے بورڈ ممبران کی تبدیلی ہوئی ہے، جس کی کہ لسٹ انشاءاللہ آپ کو 1-2 روز میں
دے دی جائے گی. ایجنڈا آئٹم نمبر 3 یہ بڑا اہم، یہ ریلیٹ کرتا ہے پینشنز کو اور پینشن فنڈز کو. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی 2 ہفتے پہلے اس پہ میں نے بات بھی کی تھی کہ ایک پینشن فنڈ حج فنڈ بھی بنایا جا رہا ہے. تو آج اس کی تفصیلات دی گئیں. تو آپ کی اطلاع کے لیے بھی کہ جو پینشن فنڈز ہیں، یعنی یا دوسرے لفظوں میں جو پینشن ادا کی جاتی ہے وہ 470 ارب روپے سالانہ ہے، جبکہ وفاقی حکومت کی جو اپنی تنخواہیں ہیں وہ تقریباً 500 ارب کے قریب ہیں. معنی یہ ہوئے کہ جو پینشن فنڈز ہیں، پینشنز ہیں، وہ تقریباً اتنی ہی سطح پہ جا رہی ہیں جتنے پہ ایک پوری جو فیڈرل گورنمنٹ چلتی ہے اس کی تنخواہوں کے برابر. یہ مسئلہ ایک سیریس مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور کابینہ بھی پرائم منسٹر صاحب یہی سمجھ رہے تھے کہ اگر سرکولر ڈیٹ کے بعد اگر ہمارا کوئی سیریس سنجیدہ مسئلہ ہے تو وہ پینشن فنڈز کا ہے. کیونکہ اگر تو آپ نے پینشنز ایک ایسی چیز ہے جو کہ ظاہر ہے کہ اس پہ بہت لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اتنا بڑا اماؤنٹ حکومت کا، یعنی 1 کھرب روپے تو تنخواہیں ہو گئیں. اگر آپ تنخواہیں اور پینشن ملا لیں تو 1 کھرب روپے سے زیادہ تو یہ ہو گئیں. تو اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسی طرح صوبوں میں بھی یہی حال ہے. اب مثلا یونیورسٹیز ہیں تو جتنی بھی پرانی یونیورسٹیز ہیں ان کے پینشن فنڈ ان کی تنخواہوں سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جو جتنی پرانی یونیورسٹی ہوگی، جس طرح پشاور یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی، تو ان کی جو پینشنز ہیں وہ بہت ایک حجم سا بن گیا ہے اور جس سے کہ کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان کو. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ ماضی میں ہوتا یہی رہا ہے. جی دیکھیں کہ جتنے مشکل فیصلے ہوتے تھے وہ پرانی حکومتیں کرتی نہیں تھیں. وہ اس لیے کہ اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے اور وہ پولیٹیکل کاسٹ وہ لینا نہیں چاہتے تھے، چاہے وہ بجلی میں سرکولر ڈیٹ کی صورت میں ہو یا پینشن فنڈز ہوں یا اور جتنی بھی ہماری جو پبلک اون اسٹیٹ کمپنیز تھیں، اس میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ اس میں وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. نتیجتاً وہ بیماری بڑھتی جا رہی. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جی ملک کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، اداروں کو مفلوج کر دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ صرف وہ فیصلے کرتے تھے جو سیاسی طور پہ ان کو فائدہ پہنچا سکیں. فرق ہماری حکومت میں یہ ہے کہ ہم وہ فیصلے لیتے ہیں جو ملک کے لیے بہتر ہو، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے مسائل نہ پیدا کریں. تو پینشن فنڈ میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ واضح انسٹرکشنز دیں کہ آپ دنیا کے بہترین کنسلٹنٹس کو لائیں جتنا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایشو اتنا اہم ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں ایک پورا منظم طریقے سے ایک پلان چاہیے جس پہ کہ عمل درآمد کر کے ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. کس طرح سے پلاننگ ہونی چاہیے، کس طرح سے پینشن کٹنی چاہیے، اس کا کیا ہو. اب تک تو ہوتا یہ ہے کہ پینشن فنڈز اگر کسی ادارے میں کٹتے بھی ہیں وہ اور چیزوں میں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز پڑی ہوتی ہے جو کہ تیار ہوتی ہے تو اس کو لوگ اس کا غلط استعمال کر دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی واضح انسٹرکشن دی اور کہا کہ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے لیکن ہم اس کو بالکل ڈائریکٹلی ایڈریس کریں گے، بیکاز ہم اس کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے. پھر آئٹم نمبر 4 تھا کہ کابینہ نے پاکستان ایران انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری دی. پھر نمبر 5 ایجنڈا تھا کہ کابینہ نے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ اور NK95 ماسک کی برآمد کی منظوری دی. اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی، اور اس میں خراج تحسین پیش کروں گا فواد چودھری جو منسٹر ہیں سائنس ٹیکنالوجی کے، کہ ایک طرف تو ہماری یہ حالت تھی کہ ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں تھا،
جب یہ وبا آئی تو اس کو کون جانتا تھا؟ تو اتنے کم عرصے میں ہم نہ صرف خود کفیل ہوئے بلکہ ایکسپورٹ کے لیے بھی ہمارے پاس آرڈرز بھی ہیں اور ہم ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیے. اب دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا آپ کو احساس ہوگا کہ ایک مشکل صورتحال سے نہ صرف یہ ہے کہ ہم جیسے کہ قرضے میں تھے ابھی ہم قرضہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے منسٹری آف سائنس آف ٹیکنالوجی کی اور خان صاحب نے اس کو سراہا بھی. اس کے بعد کابینہ نے کوئٹہ میں سریاب روڈ پر وزارت ہاؤسنگ کی زمین کے لیے اربن ری جنریشن کی تجویز کی منظوری دی. اس زمین پر کثیر المنزلہ رہائشی اپارٹمنٹس کی تعمیر کی جائے گی. پھر کابینہ نے پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن اور سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ کراچی پر پاکستان اسینشل سروسز مینٹیننس ایکٹ 1952 کے نفاذ میں مزید 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دی. اس کے بعد کابینہ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ملازمین کے حوالے سے پاکستان اسینشل سروسز مینٹیننس ایکٹ 1952 کے نفاذ کی منظوری بھی دی. پھر کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی شق 11(0) اور 11(00) اور 11(c) کے تحت اختیارات وفاقی حکومت سے صوبائی حکومتوں کو تفویض کرنے کی منظوری دی. ایجنڈا نمبر 12 تھا کہ کابینہ نے پیٹرول کی قلت کے لیے قائم کی جانے والی انکوائری کمیشن میں راشد فاروق اور عاصم مرتضی کی جگہ صابر حسین اور ملک امجد سلیم کو شامل کرنے کی منظوری دی. آخری آئٹم تھا جس میں کابینہ نے پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے فریش قانونی تجاویز کی اصولی منظوری دی. یہ تو تھے ہمارے ایجنڈا آئٹمز جس پہ کہ بحث بھی ہوئی اور منظوری بھی ہوئی. اس کے بعد اگر میں ایک ہی اس میں لے لوں کہ ہمارے دوست سوال کرنے میں کافی بے چین ہیں تو وہ تھا ایک دوسری کمیٹی جو کہ بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہے میں نے ذکر بھی اس کا کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس چیز سے سخت جن کو وہ ایک فکر لاحق ہے وہ ہے آٹے اور چینے کی قیمتوں کی. یہ کمیٹی ہر ہفتے ملتی ہے جس میں کہ سارے صوبوں کے چیف سیکرٹریز فوڈ سیکرٹریز اور کابینہ کے کچھ ارکان شامل ہوتے ہیں اور اس پہ کافی بحث ہوتی ہے اور جو قیمتیں ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو جہاں تک آٹے کی قیمتوں کا تعلق تھا تو اس میں اگین وہی تھا کہ کچھ فرق تھا کراچی کی قیمتوں میں اور پشاور کی قیمتوں میں, اسی طرح پنجاب کی. اس میں جو اصل چیز ایک تو یہ ہے کہ سندھ حکومت اپنی گندم ریلیز نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی مہنگی ہے آٹا مہنگا ہے اور اس کی جو ایفیکٹ ہے وہ باقی صوبوں کی جو قیمتوں پہ ہے اس پہ بھی پڑتا ہے. اس اجلاس میں حماد اظہر عبدالعلیم جو کہ شوگر مالکان سے ہونے والے مذاکرات کے بارے میں انہوں نے بریف کیا کیونکہ یہ مسئلہ چونکہ پچھلے 1-2 ہفتوں سے چل رہا ہے جس میں کہ ایک نیگوسیشن چل رہی ہے مل مالکان کے ساتھ یا ان ڈسٹریبیوشن کے جو کمپنیز ہیں جو کہ شوگر کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. اس سلسلے میں یہ آبزرویشن دی گئی کہ
पंजाब में जो चीनी का स्टॉक है उसमें जुलाई के महीने में एक बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखा गया स्टॉक्स में, और वो जो ड्रॉप है या वो जो कमी है वो हमारे नॉर्मल इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा है। तो उससे यही खदशा पैदा हुआ कि ये कहीं पे ले जाई गई है। और उसमें ये भी बताया गया कि कुछ ट्रक्स जो तकरीबन, कुछ से मुराद काफ़ी ट्रक जो कि तकरीबन 400 टन शुगर सिंध की तरफ ले जा रहे थे, उनको पकड़ लिया है। अब ये बुनियादी वही जो हमारा खदशा था लास्ट वीक के गो के चीनी की प्राइसेस कराची में या पंजाब में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन चूंकि हुकूमत पंजाब ने बहुत सख्ती शुरू की है और वो उन पे छापे भी मार रही हैं, गिरफ्तारियां भी कर रही है कि जो वो समझते हैं कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। तो कुछ मिलों ने शायद कुछ ये जो पकड़े गए हैं और इस तरह जो नहीं पकड़े गए होंगे इस गंदम की दूसरे सूबे में, इसको मैं स्मगलिंग नहीं कहूँगा बिकॉज आपके अपने मुल्क में जो चीज़ एक सूबे से दूसरे सूबे जाए तो उसकी तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वो किसी चीज़ की किल्लत पैदा कर रही है, अगर कोई एक गैर कानूनी चीज़ हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसके बारे में कानून मौजूद है, जिसकी तशरीह मौजूद है, तो जाहिर है कि उसमें फिर जो हुकूमती मशीनरी है वो उसमें आएगी, हरकत में आएगी। चीनी की दूसरी एक तरीका जिससे कि कीमतों को कमी लाई जा सकती है वो है कि आप इंपोर्ट करें। अब इंपोर्ट हमने जो की हुई थी, प्राइवेट लोग भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत भी इंपोर्ट कर रही है, और जो आज टीसीपी ने जो इंपोर्ट के लिए जो टेंडर खोले हैं वो 3 लाख टन के लिए हैं, और ये शुगर जो है तो 7 सितंबर से आना शुरू हो जाएगी, जिससे कि हम ये उम्मीद करते हैं कि कीमतों में कमी आएगी और फिर नवंबर में जो है तो वैसी क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हमने सख्त उसको डिले करने की जो मुर्तकिब होगा उसके लिए हमने बड़े सख्त जुर्माने लगाए हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि 50 लाख रुपए यौमिया जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि पहले सिर्फ एक ही दफा 20,000 रुपए था। इसी तरह जो गंदम है उसकी इंपोर्ट के लिए भी जो टेंडर खोले गए थे उसमें जो वेसल्स हैं, जो कि जहाज हैं, वो पहुंच रहे हैं एक 24 को, दूसरा 24 से 1 अक्टूबर तक जो है तो 65,000 मीट्रिक टन, जो कि टोटल 5,40,000 टन बनता है, इस दौरान में वो इंपोर्ट किया जाएगा, ताकि, और इसके अलावा भी इंपोर्ट कर रहे हैं, प्राइवेट वो कर रहे हैं, और टीसीपी ने उसके लिए भी टेंडर वो किए हैं, एलसीज, कुछ की एलसीज भी खुल चुकी हैं। तो मकसद ये है कि जो चीनी और आटे का जो बहरान, मसनूई बहरान मैं से कहूँगा, क्योंकि ये नहीं है कि स्टॉक्स की कमी है, लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको कीमतों को कम करने के लिए यही है कि आप इंपोर्ट करें और मार्केट में इतनी चीनी आप दे दें और आटे की फराहमी कर दें कि उससे फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको कोई फ़ायदा ना हासिल हो सके। तो ये बुनियादी चीज़ें थीं जिस पे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही उसका इजहार किया, और हलीम खान को और अहमद अज़हर को फिर शुगर मिल्स के साथ बातचीत करने का कहा कि अगर कोई बातचीत से कोई तरीका निकल सकता है जिसमें कि चीनी कम हो जाए, कि कीमतें कम हो, तो ठीक है, वरना हम सख्त इकदाम भी करेंगे और उसकी उम्मीद है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। सर 2 क्वेश्चन है सर, एक तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये, और सर दूसरा पॉलिटिकल क्वेश्चन है जी। तो कि आपने चीनी की जो आपने कहा कि वो स्मगल हो रही थी पंजाब से स्मगल नहीं, मतलब वहां ले जाई जा रही थी, बिकॉज अपने मुल्क से एक जगह से दूसरी जगह को आप स्मगलिंग नहीं कह सकते। ठीक है, जो ये चीनी वहां लेकर जा रही थी,
اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا آج آپ نے 2 سال اپنی حکومت کے پورے کیے. اپوزیشن کی جو ترجمان نون لیگ کی ترجمان ہے مریم عورت زید, انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ کمنٹ کیا انہوں نے آپ کی حکومت پہ کہ ان 2 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت نے قابلیت اور میرٹ کا جنازہ نکالا. تو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرٹ اور قابلیت کا جنازہ نکالا. اس کو کمنٹ کریں گے سر اور نام بھی بتا دیں. دیکھیں, جہاں تک کہ پی ایم ایل این کے نمائندوں کا تعلق ہے تو ان کو یہ بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں صرف اہلیت کیا ہوتی تھی, درباری ہونا, جو کہ کثرت سے پائے جاتے ہیں ان کی پارٹی میں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو یہ بھول گئی کہ ان کے لیڈر نواز شریف, جو کہ پارلیمنٹ میں ایک بات کرتے تھے اور پھر باہر جا کر اس سے مکر جاتے تھے, یہ تھی ان کی اہلیت. یہ تھی ان کی اہلیت کہ انہوں نے ملک کو بالکل کنگال کر دیا. یہ تھی ان کی اہلیت کہ انہوں نے بیرون ملک اپنے بڑے بڑے اپارٹمنٹس اور اثاثے بنائے. یہ تھی ان کی اہلیت کہ وہ اپنے سارے خاندان کو باہر لے گئے ہیں. یہ تھی ان کی اہلیت کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کو ہر قسم کی صحت کی فیسلٹیز فراہم کی گئی, لیکن وہ کس طرح سے چکر دے کر وہ چلے گئے. تو ان کی باتوں پہ کامنٹ کرنا, دیکھیں ان کے لیے ہمیشہ جو بھی خاص طور پہ پچھلے 1 مہینے میں اس ملک میں اکانومی میں امپرومنٹ جو آئی ہے, جو اور چیزیں ہوئی ہیں, چاہے وہ جے آئی ڈی کا فیصلہ ہو, چاہے وہ ہمارے جو اکنامک فگرز ہیں وہ مثبت طرف جا رہے ہوں, چاہے وہ ہمارے ایکسچینج وہ جو ہے فورن ایکسچینج ریزروز ہوں وہ اوپر چلے جائیں, چاہے وہ اگر موڈی اور فچ اگر وہ ہمارے ریٹنگ سٹیبل کر دیں, تو یہ ہر اچھی خبر جو ملک کے لیے اچھی خبر ہے وہ ان کے لیے ایک بری خبر ہے. کیونکہ یہ تو اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کورونا کی وجہ سے اکانومی فیل ہوگی, اور اکانومی خدا نخواستہ فیل ہوگی تو ان کی حکومت جائے گی, اور ان کی حکومت جائے گی تو ہمارے جو یہ کیسز ہیں اور ہمارے جو یہ جو پیسہ ہے اس کو ہم بچا لیں گے. تو اس لیے ان کی باتوں پہ تو اب آدمی کیا کہہ سکتا ہے. یعنی ان کو تو اس ملک سے نہ کوئی لگاؤ ہے, اور جس طرح سے اس ملک کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو ٹی وی بھی چھوڑ کیا کہ ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. سر جی, پی ٹی وی کے پروگرام میں پاکستان کے غلط نقشے چلانے پر وزارت اطلاعات کی انکوائری بورڈ ایک قائم ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس کا کیا بنا اور ذمہ داران کو کب تک سزا ملے؟ دیکھیں جی, یہ ہم نے یہ رپورٹ پیش کرنے والے تھے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی آن انفارمیشن, لیکن وہ کسی وجوہات کی وجہ سے وہ کمیٹی وہ میٹنگ کینسل ہو گئی. تو اب آنے والی کمیٹی میں ہم اس کی وہ پریزنٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے تو ایکشن لیا جائے گا. جی سید صاحب, یہ تو آپ نے ابھی صرف انشورنس کا ذکر کیا, آپ کے اپنے پی ڈی میں مطلب 2-3 سال 4 سال سے لوگ جو ریٹائر ہو چکے وہ بھی انہیں مشکلات کا شکار ہیں, اور ان کو کیوں کے بغیر جو ہے جو مطلب کہتے ہیں جس کا کوئی جان کسان ہے تو وہ لے رہے ہیں, جو 4 سال سے ریٹائر ان کو نہیں مل رہا, تو 1 سال بعد کو مل رہا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر نے جو ہے کراچی میں جو حالیہ بارش اور جو طوفان ہوا تھا اس کا نوٹس لیا تھا, اور کراچی کا دورے کا بھی کہا تھا, اس کے بغیر دورہ تو نہیں ہوا. اگر یہ کہ ابھی بھی حالات ویسے ہی ہیں اور ابھی بھی بادشاہ میں یہی حال ہے, اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ مسلسل اسی پر ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. دیکھیں جی, فیڈرل حکومت اپنے تئیں یہ بنیادی طور پہ تو یہ مسائل ظاہر ہے کہ جو سندھ حکومت جو کہ کتنے عرصے سے وہاں پہ پراجمان ہے, انہوں نے کچھ کیا تو ہے نہیں, انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں کیا, اور انہوں نے کراچی کو بالکل وہ بالکل ایک سوتیلی اولاد کی طرح اس کو اگنور کیا. نتیجہ یہی ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں یا کوئی اور ایسی چیز آتی ہے, جو سروسز ہیں وہ بالکل وہ ہو گئی ہیں. حکومت نے اپنی طرف سے فیڈرل حکومت نے, چونکہ کراچی ہم سب کا شہر ہے, کراچی ہمارا ایک بہت ہی اہم شہر ہے, ہمارا اکنامک ہب ہے, تو ہم اس کی طرف اس طرح سے صرف اس پہ چھوڑ دیں کہ یہ ایک صوبائی مسئلہ ہے,
ہم نے اپنی طرف سے ایک انیشیٹو لیا, ہم نے پورا اس کا ہاتھ بڑھایا کوآپریشن کا, جس میں کہ وہ مان بھی گئے, جس میں کہ جو تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان اپنا NQM ہو گئی, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کمیٹی بننے کی بات ہوئی. لیکن وہ وہی ہے کہ وہ کمرے کے اندر وہ بات مان لیتے ہیں, جس طرح کہ NCOC کے اجلاس میں بھی جو مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ کے, وہ بالکل مان لیتے تھے, اور جب باہر جاتے تھے تو وہ دوسری باتیں کرتے تھے. تو وہ ہر چیز پہ سیاست کھیلتے ہیں, وہ بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف آئی, انہوں نے کام کر دیے, تو یہ سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا. انہوں نے صرف اس سیاسی بینیفٹ کی وجہ سے کراچی کے عوام کو اس میں رکھا ہوا ہے, تکلیف میں رکھا ہوا ہے, اور اس میں متنازع قسم کے بیانات دے رہے ہیں. دوسری بات, آپ نے PTV کے پینشنرز کی بات کی. یس, جس طرح میں نے پہلے کہا, PTV کے ہو یا کئی اور ایسے ادارے ہیں جس میں کہ پینشنز ایک بہت سیریس ایشو بن گیا ہے, اور جو پاکستان ٹیلی ویژن کے جو واجبات ہیں, وہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ, جو کہ تقریباً 12-13 ارب روپے ہے, بہت بڑا حصہ اسی پینشن فنڈز کا ہے. تو اب ہم ایک نیا پلان لا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک نئے اس کے ساتھ پلان کے ساتھ متحرک ہوگا, اور جو پینشنرز ہیں, جو کہ چاہے وہ اس وقت کے پینشنرز ہیں یا جو آنے والے پینشنرز ہیں, تو ان کے لیے ایک ایسا بندوبست کیا جائے جس سے کہ, کیونکہ پینشن ایک ایسی چیز ہے, میں احساس ہے اس چیز کا, اور پرائم منسٹر صاحب تو اس کے بارے میں بہت ہی ٹچی ہیں, کہ جو پینشن فنڈز ہیں وہ تو پینشن تو وقت پہ ملنی چاہیے, بیکاز جب ایک بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ہی احساس, اس کی ایک ہی آمدن کا ذریعہ یہی ہوتا ہے پینشن. اگر وہ بھی اس طرح کے التوا کا یا اس کا شکار ہو جائے کہ جسے پتہ نہیں لگے کہ کب ملنی ہے, تو بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے. تو اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کا سوال سب سے آخر میں ہوگا. جی بولیں. ایک تو یہ بتائیں, جو آپ نے ڈیسیجن کیا ارکان پارلیمنٹ کے بورڈ کے حوالے سے, کس کے سی جی ارکان پارلیمنٹ جو بورڈ میں, جی, یہ اس ڈیسیجن کے بعد ارکان پارلیمنٹ ہر بورڈ میں, کسی بھی بورڈ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دوسرا سر 2 سوال ہو. جی. ایک یہ بتا دیں, PTV پر اسینشل سروس ایکٹ لگانے کی وجوہات کیا, اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تیسرا, آپ نے کہا کہ بالکل صحیح کہا کہ آپ کے جو سول ملازمین ہیں ان کے جو تنخواہیں اور اخراجات ہیں وہ 500 بلین, بٹ جو آپ نے پینشن کا فگر بتایا میں اس سے ایگری نہیں کرتا. آپ نے کہا 470 ارب. سر سول ملازمین کے جو پینشن ہے فیڈرل سول, وہ ٹوٹل 92 بلین, باقی یہ ملٹری پینشن, اس کو اس سے میچ کرنا میرے خیال میں جائز نہیں ہے. سول ملازمین کی تنخواہیں آج بھی زیادہ ہیں, پینشن آج بھی کم ہے. تو یہ جو آپ پینشن ریفارم لائیں گے, آیا وہ ملٹری پینشن پر بھی لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ زیادہ مسئلہ وہی ہے سر, زیادہ فکر وہی. پہلا سوال آپ کا ارکان پارلیمنٹ کا, جہاں تک بورڈ کی ممبرشپ کے تعلق ہے, تو جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں, جس بورڈ میں آپ کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ یا کوئی مراعات ملتی ہیں تو اس میں پارلیمنٹ ممبران نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ مقصد یہی ہے کہ اس کو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ذریعہ نہ بنایا جائے. مطلب ہے کہ اگر آپ بورڈ سے بینیفٹ لے رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. دوسری بات آپ نے کی اسینشل سروسز ایکٹ کی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو سمری تھی, یہ موو کی تھی مارچ 2020 میں انٹیریئر منسٹری نے, اور وہ مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے آج کیبنٹ میں پیش ہوئی. اب دیکھیں, جو پاکستان ٹیلی ویژن وہ ایک سٹیٹ ٹیلی ویژن ہے, یعنی کہ آپ نے دیکھا ہو کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے PTV کیونکہ نیشنل براڈ کاسٹر ہے, تو اس لیے اس سینسٹیویٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسینشل سروسز ایکٹ کا اطلاق کیا گیا ہے. تیسری بات پینشنز کی. دیکھیں, پہلے بات تو اس کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ جب پینشنز ہوں, چاہے وہ آپ اس جیب سے نکالیں یا اس جیب سے نکالیں, بات تو ایک ہی ہے.
دائیں جیب سے نکالیں کہ بائیں جیب سے نکالیں تو ایک ہی ہے. اب دیکھیں کچھ اگر آرمی میں ایک بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے, بعض ان کی جو وہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں بھی جاتے ہیں, 18 سال کی عمر میں بھی, اور وہ 35 سال یا جس طرح کے یہ جوان, اور پھر اس طرح آفیسرز بھی بعض جو لیٹس سے کہ جو میجر پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, میرا خیال ہے ان کی عمر یہی 32 سال یا 34 سال ہوگی. دیکھیں یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اصل چیز تو یہ ہے کہ پھر آپ کہیں گے کہ جی جس طرح کہ ہمارا اس کا فنڈ ہے ڈیفنس کا جو بجٹ ہے, بھئی وہ ایک اپنی ملک کی سیکیورٹی کے لیے یہ بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ تو ہر موقع پہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں انڈیا. اسی طرح اور ہماری مختلف مسائل ہیں. تو جو پینشن ہے وہ تو ادا کرنی ہے ہم نے, چاہے ہم اس کو تقسیم کر کے دیں یا ہم اس کو اکٹھا. ہم تو ایک سمجھتے ہیں ایک ملک ہے, ہمارے ادارے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے اس کو ہم اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. چلیں آپ کی بات ہم مان بھی لیتے ہیں تو وہ دینے تو ہے نا. جی جی پینشن پہ کٹ لگا دیں. یہ آپ نے کیا بات کی بھائی, یہ آپ اپنی طرف سے سجیشن لکھیں. پینشن دیکھیں, پینشن تو میں نے کہا ہے غریب ایک شخص جو کہ پوری عمر لگا کے اور وہ ریٹائر ہوتا ہے تو پینشن تو اس کا حق بنتا ہے. ہاں طریقہ کار مختلف چینج ہو سکتا ہے کہ جس میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیسے جمع ہوں اور یہ نہیں ہو کہ وہ پیسے خرچ ہو جائیں اور پھر ہر مہینے آپ ڈھونڈ رہے ہو کہ جی پینشن بھی دینی ہے. تو یہ سارا طریقہ کار پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے درست کرنا ہے. اچھا سر, 2 سال کارکردگی کی بات ہوگی, کراچی کی بھی بات ہوگی. میں خود کراچی سے تعلق رکھتی ہوں, تو ہم نے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بڑے نامور گرامی پالیٹیشینز منسٹری میں چلے گئے, علی زیدی صاحب, فیصل باغاوت صاحب, صدر ہمارے کراچی کے ہیں, لیکن 2 سالہ پرفارمنس میں ہمیں پریشانی نہیں ہے. اور اس پرفارمنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ کچھ اس طرح سے ڈیلیور نہیں ہوا. یہ پلیز حکومت ہماری سے حکومت کو اس طرح سے میں بات بھی کرنا چاہوں گی, میں وہ آنسر وفاق سے چاہوں گی. ایک چیز. دوسری امپورٹنٹ چیز میں یہ جاننا چاہوں گی کہ 2 سالہ کارکردگی میں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھی آج برادری یہاں پر بھی ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی, بات کرتی رہی, ان کے لیے بھی حالات کافی پریشان کن رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کراچی کی بات کی, جس طرح میں نے کہا کہ کراچی ہمارا ایک بہت ہی اہم شہر ہے اور اس نے ہمارے خاص طور پہ پی ٹی آئی کو 14 سے زیادہ سیٹیں دی ہیں. ہمارا وہاں پہ سٹیک ہے, ہم کیوں نہیں چاہیں گے. اور یہی جو کوشش کی گئی ہے, جو ابھی یہ کراچی میں جس طرح کے پانی کا مسئلہ تھا, اس طرح یہ جو این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر اور اس کو بھیجا گیا کہ اس کو ریلیف دی جائے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سوال بنتا ہے, میں یہ نہیں چاہ رہا کہ شفٹنگ رسپانسبلٹیز, لیکن بنیادی طور پہ دیکھیں سندھ حکومت جو کہ اتنے عرصے سے وہاں پہ ہے, یہ تو ان کی پھر یہ ضرورت بھی بنتی ہے کہ وہ آ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں. انہیں کہیں کہ وہ جو پیسے اس ملک سے لے گئے تھے وہ اس کے آدھے پیسے بھی آ کے کراچی پہ لگا دے تو کراچی جو ہے پیرس بن جائے گا. انہوں نے اتنا لوٹا ہے کراچی والے آپ لوگ کی طرف دیکھتے ہیں, نہیں ہماری طرف دیکھتے ہیں, سر آنکھوں پر ان کا حق بنتا ہے. اور ہم بحیثیت وفاقی حکومت, ہمارے جو بھی ایم این ایز ہیں وہ پوری طرح سے لڑتے رہتے ہیں. میں تو اس کا گواہ ہوں کہ علی زیدی ہوں, فیصل واڈا ہوں, یہ جتنے بھی ہمارے جو کراچی کے صدر صاحب ہو گئے, یہ بالکل کراچی سے بالکل باخبر رکھتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو بھی, اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے قانونی اور وسائل کے لحاظ سے ہم وہ کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کریں گے. ابھی کراچی پرائم منسٹر صاحب جائیں گے بھی, بیکاز کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے. لیکن جو دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ جو صحافی ہیں اور یا جو بھی ہیں, دیکھیں اس میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ حالات کسی کے بھی جو اسپیشلی مڈل کلاس ڈاؤن بلو ہے ان کے حالات سخت ہیں. ایک ایسی وبا, یہ کئی لوگ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ اگر ہمارے پاس, میرے پاس اگر کوئی نوکری ہے تو بھی اللہ کا بڑا شکر ہے, نہیں ہے تب بھی, بیکاز ایسے ممالک ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ کہ انڈیا کو دیکھ لیں, اتنی جاب سے نکالے گئے ہیں لوگ, اور ہمارے یہاں بھی یہ سخت وقت ہے. لیکن امید مجھے یہی ہے کہ جلد انشاءاللہ یہ سخت وقت جو ہے تو یہ کٹ جائے گا. اور ابھی آلریڈی ہماری جو اکانومی ہے وہ شو کر رہی ہے
کہ اس میں ایک جان آئی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری بھی وہ ہو گئی ہے. آپ تو کراچی سے ہیں, کراچی اسٹاک ایکسچینج جس طرح سے بیہیو کر رہی ہے, جس طرح ہمارے ایکسپورٹس میں بہتری آئی ہے, اسی طرح ہماری فورن ریمیٹنسز میں بہتری آئی ہے, اور جو اکانومی ہے وہ کافی اب چلنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ سائیکلز آتے ہیں. ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ جو مشکل وقت تھا, وہ جو سخت وقت تھا وہ گزر گئے, اب اچھے دن آ رہے ہیں, بلکہ شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے آپ اس پازیٹیو رہیں, اور میں یہی امید کرتا ہوں بیکاز ایز اے سیاسی ورکر ہماری اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوں, لوگ خوشحال ہوں, لوگ خوش ہوں, اور انہیں روزگار کی اور صحت کی اس قسم کی مسائل کا نہ سامنا کرنا پڑے. بہت شکریہ جی. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. بلوچستان میں سب سیکورٹی فورسز کی جانب سے دشمن کو 13 اگست کو ان کی ماں, ان کے باپ, ان کے بہن, ان کے بھائی کے سامنے 10 کے 8 گول کے مار اس کو شہید کیا گیا. تو اس حوالے سے کیا وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی انکوائری کر رہے ہیں یا اس پہ کوئی نوٹس ملی ہے؟ کیونکہ بلوچستان حکومت تو چھوڑی ہے, اس میں تو کچھ بیان نہیں ہوئی ہے, اور دوسری جانب ایف سی کی جانب سے بھی یہی کہا ہے اور آپ سے غلطی ہوئی ہے. کیا غلطی اسی طرح ہوتی ہے کسی کو وسیع کے سب کے سامنے گولی ماری جائے؟ نہیں, دیکھیں جو اس قسم کی اگر واقعہ ہوا ہے جو کہ میں نے پڑھا ہے, ایک اس پہ ٹویٹر پہ پڑھا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے, اور حکومت بلوچستان بھی اپنے تئیں بھی انکوائری کرا رہی ہے, اور ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی جو سینٹ کی ہے انہوں نے بھی اس ایشو کو اٹھایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے میں ضرور پیش رفت ہوگی, اور جو لوگ رسپانسبل ہیں وہ ان کو جو ہے قرار کی سزا ملے گی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز